صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر اس کی وجہ ہم جانیں گے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ شروع کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا یہاں جمع ہونا عید کی وجہ سے ہے، اور عید کا دن اس میں سب سے بڑی سنت یہ ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ ہم سب خوشی کا اظہار کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک سے میں سہارا لے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ اکبر یہ کیوں پڑھتے ہیں، عید کی نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، اونٹ کا سفر ہے۔ اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ فرمایا۔ فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حضرت معاذ خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا۔ پھر دوسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ میرے پروردگار کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر شرافت کی کیا بات ہوگی کہ آپ جیسا نبی جو سارے نبیوں کا نبی وہ قسم کھا کر مجھ سے محبت کرے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل کرنا یہ محبت باقی رہے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک عمل کرنا، بولو کون کون کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں آج عید کا دن ہے، ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے نا، اب تو روزہ تو نہیں رکھا نا آپ نے، روزہ رکھا ہو تو ہمیں کہنا پڑتا بھائی بھوک لگی ہوگی پیاس لگی ہوگی، اب تو ماشاءاللہ نئے نئے کپڑے پہن کر سنت ادا کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پاک ساتھ نے کتنے پیار سے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا، پروردگار کی قسم میں تم سے محبت کرتا، اور اگر یہ محبت کو باقی رکھنا ہو، اور سب کے لیے، صرف معاذ کے لیے نہیں ہم سب کے لیے، اگر یہ محبت کو باقی رکھنا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد، بولو ہر ایک دعا پڑھنے کا، سب لوگ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نہیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ، اونلی ونس، ایک مرتبہ دعا پڑھنا، اور ایک لائن کی دعا، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے۔ کون سی دعا پڑھنے کا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ بولو اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو نا تو 3 باتیں ہیں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، بولو آمین۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، بولو آمین۔ اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی طریقے سے عبادت ادا کرتا رہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا اور محبت کو باقی
رکھنا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا کہ اللہ ذکر کی توفیق دے، بولو سبحان اللہ، شکر کی توفیق دے، بولو سبحان اللہ، اور اچھی عبادت کی توفیق دے، بولو سبحان اللہ. کہ یہ آج جو عید کی نماز ہے نا وہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. عید کی نماز میں سب سے پہلے جو حکم آتا ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے کہا کہ جب عید کی نماز کے لیے آؤ اور جاؤ، زبان پر ہوگا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے، آتے آتے بھی تکبیر پڑھ، جاتے جاتے بھی تکبیر پڑھ. اور ہر نماز میں تکبیر کم ہوتی ہے، عید کی نماز میں 6 تکبیریں ایکسٹرا ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کو اللہ کا ذکر کرنا سکھایا گیا. نمبر 2 شکر. شکر کس بات کا کریں؟ اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ورنہ گرمی بہت سخت تھی. اللہ پروردگار گرمی بہت سخت تھی، لیکن اللہ تیری توفیق ملی تو ہم نے روزہ رکھا. اللہ تیری مدد ملی تو ہم نے سحری کر لی. اللہ تیری مدد ملی تو ہم نے افطار کر لیا. مطلب پورے رمضان میں جو ہم نے روزہ رکھا یا سحری کی یا افطاری کی، آج جو عید کی نماز ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ عید کی نماز ہے، حقیقت میں یہ صلاۃ الشکر ہے، یہ شکر کی نماز ہے. اس میں جو اللہ کا ذکر کیا جاتا اللہ اکبر کہہ کے، جو قیام ہوتا وہ بھی شکر والا قیام ہے، رکوع ہوتا وہ بھی شکر والا رکوع ہے، جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا وہ سجدہ شکر ہے. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جن کو تو نے روزے کی توفیق نہیں دی ہوگی، لیکن ہم نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، سحری بھی کیا، افطاری بھی کیا. تو یہ صلاۃ آج عید کی نماز وہ صلاۃ الشکر ہے. اور آخری بات حسن عبادت. اللہ نے عید کی نماز کو ایک حسین ترین نماز بنایا. باقی نمازوں کی طرح یہ نماز نہیں ہے. باقی نمازوں میں اذان ہوتی ہے، بولو ہاں. عید کی نماز میں نو اذان. باقی نمازوں میں اقامت ہوتی ہے، عید کی نماز میں اقامت نہیں. آپ نے جمعہ میں دیکھا ہوگا پہلے خطبہ اور پھر نماز. عید میں پہلے نماز پھر خطبہ. اللہ نے کچھ چیزیں بدل کر اس نماز کو حسین بنا دیا تو پوری اس دعا پر عمل ہو گیا. اللہ تو نے ذکر کی بھی توفیق دے دی، اللہ شکر کی بھی توفیق دے دی، اور اللہ حسن عبادت کی بھی توفیق دے دی. میرے پیاروں اب ایک بات تو یہ ہو گیا کہ الحمدللہ دعا کرو کہ ہم سب کے روزے قبول ہو گئے ہو، ہم سب کی تراویح قبول ہو گئی ہو. کیونکہ جس کا روزہ قبول ہو گیا آج کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے کتنے انعامات ملیں گے. سب سے پہلے تو روزہ قبول ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ بندے نے روزہ رکھا وہ میرے واسطے رکھا، کیونکہ وہ بھوکا تھا کسی کو پتا نہیں، وہ پیاسا تھا کسی کو پتا نہیں، اندر سے بھوک تڑپاتی تھی کسی کو پتا نہیں، وہ پیاس سے تڑپتا تھا کسی کو پتا نہیں. اللہ کہتے روزہ میرے لیے رکھا، ساری عبادتوں پہ جنت عطا کروں گا. روزہ میرے واسطے رکھا، جنت نہیں دوں گا، میں خود اللہ اس کا بن جاؤں گا. تو ایک تو اللہ ہمارا بن گیا، بولو سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پر جو کل رات گئی وہ رات کا نام کیا تھا؟ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات. کاش کہ ہم نے انعام لیا ہو. کل پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام انعام انعام، میرا بندہ مانگتا جا، میرا بندہ مانگتا جا. اور اب جب ہم عید کی نماز کے لیے آئے نا وہ ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں، ورنہ پہلے زمانے میں اللہ کے ولی جو ہوتے تھے ان کو عیدگاہ تک جانا ہوتا تو دائیں طرف کا راستہ صاف کرواتے، بائیں طرف کا راستہ صاف کرواتے. کوئی کہتا تم جھاڑو کیوں دیتے ہو؟ کہا عید کی نماز کے لیے جائیں گے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم بھی عید کی نماز کے لیے آئے، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے لگے؟ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اے فرشتوں بتا دو جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پورا پورا بدلہ دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، یہ جنہوں نے روزہ رکھا اور ابھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں یہ واپس جائیں گے
ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا ہوگا جیسا ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی جا رہا ہے۔ تو میرے پیارو آج ہمارے لیے خوشی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بس ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وقت کم ہے، برابر 40 پر ہم عید کی نماز کا طریقہ بتائیں اور 45 پر جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو ایک بات بتا دوں میرے پیارو، شیطان چھوٹ گیا، ہاں یا نہیں؟ کل عید کا چاند نظر آیا، کل تو کوئی دیکھنے ہی نہیں گیا، سب کو معلوم تھا فائنل ہے، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ دیکھ لیتا تو ایک سنت ادا ہو جاتی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن خیر عید کا چاند نظر آیا، جو حدیث میں آیا صفدت الشیاطین، شیاطین کو ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، کل کھول دیا گیا ہے، اور وہ شیطان بولو اب دوستی کرو یا اس سے؟ عید کی نماز کے بعد سے دوستی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بولتا ہے ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز، وہ بھی کہتا ہے میرے بھائی بہن سب کہاں چلے گئے ہیں۔ میرے پیارو آج ارادہ کرو، عید کی نماز ہے نا، خوشی کا موقع ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ نے قسم کھا کر ہماری مغفرت کر دی، بولو سبحان اللہ، بلکہ اللہ خود ہمیں مل گیا، بولو سبحان اللہ، اور اللہ نے پہلے عشرے میں رحمت دے دی، بولو سبحان اللہ، دوسرے عشرے میں اللہ نے مغفرتوں کے پروانے دے دیے، بولو سبحان اللہ، اور آخری عشرے میں اللہ نے ہم کو جہنم سے اتنی ساری نعمتیں ملی ہے، قسم پروردگار کی، کاش کہ اگر نظر آ جاتی نا تو صحیح میں ہم اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہماری تعریف کی ہے، کس کی؟ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو پوچھا، بتاؤ سب سے مضبوط ایمان والا کون؟ سب سے مضبوط ایمان والا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کو پوچھا، تو صحابہ کرام تھوڑی دیر تک سوچتے رہے سب سے مضبوط ایمان والا، پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول سمجھ میں آ گیا، سب سے مضبوط ایمان والے آپ، اور بولو صحیح ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000 وہ سب مضبوط ایمان والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا، بے شک میں مضبوط ایمان والا، سارے نبی مضبوط ایمان والے، لیکن ان کو ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک چیز ملی، وہ کیا چیز ملی؟ حضرت جبرائیل ہمارے پاس آئے، بولو سبحان اللہ، قرآن پاک لے کر آئے، بولو سبحان اللہ، کسی نبی کے پاس تورات لے کر آئے، کسی نبی کے پاس زبور لے کر آئے، کسی نبی کے پاس انجیل لے کر آئے، کسی نبی کے پاس صحیفے لے کر آئے، مطلب ہے کہ جبرائیل ہمارے پاس آئے جس سے ہم کو ایک پلس پوائنٹ ملا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پھر بتاؤ بغیر کسی پوائنٹ کے مضبوط ایمان والا کون؟ تو صحابہ کرام نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ہمارا ایمان آپ پر بہت مضبوط ہے، ہم تن من دھن سب آپ پر قربان کریں گے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ایمان بے شک، منع نہیں کیا، بے شک تمہارا ایمان بھی مضبوط ہے، لیکن تمہارے ایمان کے لیے بھی پلس پوائنٹ ہے کہ تمہارا نبی تمہارے سامنے ہے، قرآن مجھ پر اترتا ہے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں، میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، میں انگلی سے اشارہ کرتا ڈوبا ہوا سورج واپس آتا، میں اشارہ کرتا آسمان سے پانی برستا، تو تمہیں تو معلوم ہے نبی ہے، معجزے بتاتے ہیں، تو آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اب بتاؤ بغیر پوائنٹ کے مضبوط ایمان والا کون؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے آنے والی امت جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ پر ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ اسی پر اللہ نے تعریف کی، ہماری تعریف کی اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یاد ہے بولو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعد میں آئیں گے بغیر دیکھے مجھے، بغیر دیکھے اللہ کو، ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ بھی بہت بڑے ایمان والے ہوں گے۔ تو میرے پیاروں ہم بڑے ایمان والے مضبوط، بولو الحمدللہ۔ ایک تو ہم نبی پر ایمان لاتے، بولو ہاں، رضیت باللہ رب، ہم راضی ہے اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، ہم راضی ہے اسلام مذہب ہمارا دھرم ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم راضی ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اب ایمان ہمارا مضبوط ہے، اس میں کہیں لچک کوئی ڈیمیج نہیں آتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عید کی نماز کے بعد پہلی نماز کون سی آئے گی؟ پڑھیں گے سب؟ دھوکہ تو نہیں دو گے بھائی، دھوکہ تو نہیں دیں گے؟
ورنہ اب اگر نماز ہم نے چھوڑی نا، میرے پیاروں ہمارے بڑے بزرگوں کو پوچھا گیا کہ روزہ، حج، عمرہ، بھائی کتنے لوگ عمرہ کرنے گئے؟ بولو سبحان اللہ. اور کتنے انشاءاللہ حج بیت اللہ جائیں گے؟ بولو سبحان اللہ. اور کتنے لوگوں نے روزہ رکھا؟ بولو سبحان اللہ. کوئی ہم نے اچھا کام کیا، اللہ تو نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہارا عمرہ قبول ہو گیا، تمہاری نماز قبول ہو گئی، تمہارا روزہ قبول ہو گیا. کیسے معلوم ہوگا؟ کہ ایسے معلوم ہوگا کہ پہلے چند گناہ کرتے تھے، ایک گناہ بھی تم نے چھوڑ دیا، سمجھو اللہ نے وہ عبادت کو قبول کر لیا ہے. آج تک ہم نے نماز قضا کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں. آج ایک پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. آج عید کی نماز کے بعد سے بولو انشاءاللہ مرتے دم تک ہر نماز کو پڑھوں گا، میں نماز پڑھتا جاؤں گا، ہم نماز پڑھتے جائیں گے. اللہ روزہ بھی قبول کرتا جائے گا، عمرہ بھی قبول کرتا جائے گا، حج بھی قبول کرتا جائے گا، اور اللہ مضبوط ایمان والوں میں ہمارا نام ہوگا. جہاں قیامت میں صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، جہاں میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کھڑے ہوں گے، جہاں اولیاء کرام غوث پاک جیسے کھڑے ہوں گے، وہی اللہ ہم کو بھی کھڑا کرے گا کہ تیرا ایمان بھی تو بہت مضبوط تھا. تو کون کون ارادہ کر رہے ہیں بھائی؟ بولو سب کریں گے انشاءاللہ. میرے بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے ہم کو بہت نعمتیں دی، بولو دی کہ نہیں دی؟ کوئی بھی نعمت کی اپنا شکریہ. بھائی اللہ نے بھوکا مارا، پیاسا مارا، بھائی کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبا آئی، زمین سے وبا آئی، کتنے زمانے میں لاک ڈاؤن رہا، لیکن ہم بھوکے سوئے، ہم پیاسے سوئے. ہم الحمدللہ ہماری سچویشن وہی ہے. ٹھیک ہے کسی کا کاروبار تھوڑا ماند پڑ گیا، مگر بھوکا نہیں سویا، مگر پیاسا نہیں تڑپا، اس کے بدن سے کپڑے نہیں گئے، وہ گھر سے بے گھر نہیں ہوا، سب حالات اچھے ہیں. اب قیامت میں ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا، اور نعمت کا جواب کس کو نہیں دینا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا. کیونکہ 5 وقت کا نمازی ہوگا نا، اللہ کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھیں گے قیامت میں. ان صلحت صلاتہ صلح سائر عملی. اللہ سب سے پہلے فرشتوں کو کہیں گے میرا بندہ آیا، یہ میری بندی آئی، نماز دیکھو، نماز چیک کرو. وہ فرشتے کہیں گے نماز کمپلیٹ. اللہ کہیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دو. تو بھائی بولو آج سے پکا ارادہ ہے. عید کی نماز یہ پیغام ہے ساری نمازوں کا، بولو ہے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات میرے پیاروں، بہت سو کا صدقۃ الفطر باقی ہوگا، یا زکوٰۃ باقی ہوگی، یا ان کا کوئی فدیہ باقی ہوگا. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو فطرہ باقی ہوگا، فدیہ باقی ہوگا، زکوٰۃ باقی ہوگی، یا للہ دینا ہوگا. آج عید کا دن ہے میرے دوستو، جتنا ہم لٹائیں گے غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، لاچار کو، مجبور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھر بھر کے خزانے بھر بھر کے اللہ ہم کو عطا کرے گا. آج خوشی کا دن ہے. اگر ہم خوش ہیں تو ہم کو چاہیے کہ سارے غریب بھی خوش رہے، بولو انشاءاللہ. سارے یتیم بھی خوش رہے، بولو انشاءاللہ. ساری بیوائیں بھی خوش رہے، بولو انشاءاللہ. تو اس کے لیے باہر رومال رکھا ہوا ہوگا، اس رومال میں آپ اپنی زکوٰۃ جو باقی ہے، صدقہ فطر باقی ہے، فدیہ باقی ہے، کفارہ باقی ہے، جو بھی اللہ کے واسطے دینا دے دے. یہ سیدھا ان بچوں کی طرف جائے گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. ان بچوں کی طرف جائے گا جو کوئی نابینا ہے، کوئی سن نہیں سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا ہے، کوئی دماغ سے کمزور ہے، کوئی ہاتھ سے کمزور ہے، کوئی پاؤں سے کمزور ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ماں بھی نہیں ہے، جس کا ابا بھی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا پیسہ اسی بروڈا کے ڈیزیبل سینٹر میں اور موٹی نرولی میں مجلس فیض سلیمانی ٹرسٹ کے تحت میں وہ پہنچے گا، اور امانت کے ساتھ انشاءاللہ پہنچے گا. تو جاتے جاتے جو ہو سکے، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا الحمدللہ، فطرہ ادا کر دیا الحمدللہ، فدیہ ادا کر دیا الحمدللہ، للہ اللہ کے واسطے دیتے ہوئے چلے جاؤ. اللہ ہم سب کو عید میں خوشیاں نصیب فرمائے. اور ایک بات میرے پیاروں، عید کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بولو بہت بڑا دن ہے. اس میں گناہ مت کرنا. نہیں کرو گے نا گناہ، ویسے تو کرو گے نہیں، بولو انشاءاللہ. خاص طور پہ یہ موبائل میں آج ننگی عورتوں کو مت دیکھنا، آج موبائل میں غیبت مت کرنا، آج موبائل میں چغلی مت کرنا. کیونکہ آج تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت رحمت مغفرت رحمت اللہ قسمیں کھائے، اور یہاں بندہ گناہ کرتا ہو، بتاؤ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے آج مغرب تک جو عید کا وقت رہے گا نا، بہت اچھے انداز میں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اسی لیے دیکھو اللہ کو کتنا پیار آیا، کتنے روزے رکھوائے اللہ نے ہمارے پاس. آج کوئی رکھے تو رکھا کسی نے، اور کوئی رکھے گا تو حرام حرام. 30 روزے رکھا تو اللہ ملا، اور یہ روزہ رکھا تو شیطان ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا تاکلوا
ہمارے نبی نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ عید کا دن ہے، عید کا دن، عید کا دن روزہ مت رکھنا، یہ کھانے کھلانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کا دن ہے. میرے دوستو ہمارے اوپر سے ساری پابندی روزے کی ہٹا دی گئی ہے. اب کھا بھی لے، پی بھی لے، بیوی کے قریب بھی ہو جا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سب خوشیوں کا سامان رکھا ہے، ہر طرف خوشی. اچھے کپڑے پہن کر آؤ خوشی، عطر لگا کر آؤ خوشی، ایک راستے سے آؤ دوسرے الگ راستے سے جاؤ تاکہ میری بڑائی ایک راستے میں بھی بیان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے راستے میں بھی میری بڑائی بیان ہوگی. اللہ نے ہر طرف ماحول خوشی کا بنایا ہے. اب موبائل میں گناہ کر کے ماحول کو گندا مت کر دینا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یا بڑے بڑے مالوں میں جا کے یا بائک پہ ادھر ادھر طوفان مچا کے ایسا مت کرنا، آئندہ بھی مت کرنا. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. اب چلو آ جاؤ عید کا طریقہ میں آپ کو جلدی بتا دوں، کیونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے. بڑے بڑے اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو دیکھو سب سے پہلے عید کی نماز میں نیت کرنا. نیت بہت لمبی ہے، میں وہ لمبی نیت پر نہیں جاتا، بس اتنا کہنا جو امام نے نیت کی وہ میری نیت ہے. کیا بولو گے؟ سب سے پہلے جو امام صاحب نیت کر رہے ہیں وہی ہماری نیت ہے. اب لمبے چوڑے اس میں نیت میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر اللہ اکبر، امام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھ دو. کیا پڑھو گے؟ ثنا. ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر امام جب کہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لو. اور پہلی رکعت جیسے ہونی ویسے ہوگی، دوسری رکعت بھی جیسے ہونی ویسے ہوگی. لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے جب امام اللہ اکبر کے رکوع میں مت چلے جانا، ہاتھ اٹھا کر نیچے رکھنا، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر پھر نیچے رکھنا، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر نیچے رکھنا. کتنی مرتبہ؟ اور پھر جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو رکوع میں جانا. چلو عید کی نماز ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ. اس کے بعد مختصر دعا ہوگی، بولو انشاءاللہ. اور اس کے بعد خطبہ ہوگا. بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھ کے چلے جاتے. نہ، عید کی نماز 4 رکعتیں. کتنی رکعتیں؟ 4 رکعت. 2 رکعت نماز کی شکل میں، 2 رکعت خطبے کی شکل میں. خطبہ بھی نماز کے حکم میں. جس توجہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی توجہ کے ساتھ آپ کو خطبہ بھی سننا ہے تاکہ کامل مکمل خوشیاں لے کر اپنے گھر میں جاؤ گے. بولو جاؤ گے انشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھنا جو سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید میں ملتے تھے نا، ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی مسافہ کر لیتا ہے، کوئی گلے لگ جاتا ہے، کوئی معانقہ کر لیتا، لیکن ایک جملہ ہمارے نبی کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم. کیا بولنے کا؟ تقبل اللہ منا ومنکم. اور یہ نیاز عربی میں اللہ میرے بھی اعمال قبول کرے، اللہ تمہارے بھی اعمال قبول، اللہ میرے کو بھی مقبولیت دے وے اور اللہ تم کو بھی مقبولیت دے وے. تو جن جن سے مسافہ اور معانقہ کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے صفحے لگا لیں. اب بس ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی بالکل 45 پر انشاءاللہ ہم عید کی نماز کو شروع کریں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عباد الله، اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فان التقوى سلامة الايمان. كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عباد الله، علينا ان نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشية كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله أكبر.